اللهم ارزقنا بالالف الفه وبالباء بركه وبالتاء توبه وبالثاء ثوابا وبالجيم جنة وبالحاء 7 صفر المظفر یوم عرس حضرت سیدنا بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ الاسلام حضرت بہاؤدین ابو محمد زکریا سہروردی قریشی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 27 رمضان المبارک 566 ہجری بمطابق 3 جون 1171 عیسوی شب جمعہ پنجاب کے ضلع لیا کے ایک قصبے کوٹ میں وقت صبح ہوئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نسباً قریشی الاسدی تھے۔ آپ صحابی رسول حضرت سیدنا حبار بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے تھے۔ کچھ واسطوں سے آپ رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ نسب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت قصاب بن کلاب سے جا ملتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت مولانا وجیہ الدین محمد غوث بن کمال الدین ابو بکر رحمت اللہ علیہ زبردست عالم دین اور کمالات ظاہری و باطنی سے آراستہ تھے، جبکہ آپ کی والدہ ماجدہ بی بی فاطمہ رحمت اللہ علیہ مولانا حسام الدین ترمذی علیہ رحمہ کی صاحبزادی تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے دل میں علم دین حاصل کرنے کا جذبہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنے چاچا جان کو سارے انتظامات سنبھالنے کی التجا کی اور خود علم دین حاصل کرنے کے لیے اجازت چاہی۔ چاچا جان نے اپنے بھتیجے کو گلے لگایا اور فرمایا، یہ سونے چاندی کے چند سکے تمہاری پہچان نہیں، تمہارا تخت مسند علم ہے اور تمہارا تاج دستار فضیلت ہے اور یہی تمہاری شناخت ہے۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے علم دین کے اصول کے لیے خراسان، عراق اور حجاز مقدسہ کا سفر اختیار فرمایا اور وہاں کے نامور علماء کرام سے مروجہ علوم حاصل کیے۔ شیخ الاسلام حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ جب بخارا میں قیام پذیر تھے تو لوگ آپ رحمت اللہ علیہ کے اوصاف حمیدہ اور اخلاق حسنہ سے متاثر ہو کر آپ کو بہاؤدین فرشتہ کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت شیخ بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ جب علوم و فنون کی تکمیل سے فارغ ہوئے تو دل میں ابھی بے قراری باقی تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا دل مرشد کامل کی تلاش میں تھا۔ تسکین قلب اور حصول فیض کے لیے پہلے بیت المقدس کا رخ کیا، انبیاء کرام علیہم السلام کے مزارات مقدسہ پر حاضری دی، اس کے بعد بغداد کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت بغداد معلیٰ میں شیخ الشیوخ حضرت سیدنا شیخ ابو حفص شہاب الدین عمر صدیقی سہروردی بغدادی شافعی علیہ رحمہ کا خوب شہرت تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ جب حضرت شیخ شہاب الدین علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو دیکھا محبین و معتقدین نے آپ رحمت اللہ علیہ کو گھیر رکھا تھا۔ حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو دیکھتے ہی فرمایا، باز سفید آ گیا، یہ میرے سلسلے کا آفتاب ہوگا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ادب سے گردن جھکا لی اور حضرت شہاب الدین رحمت اللہ علیہ نے سلسلہ نسب میں داخل فرما لیا۔ شیخ الاسلام حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ جب مدینۃ الاولیاء ملتان شریف جلوہ فرما ہوئے تو وہاں کے علماء صوفیہ نے بطور کنایا آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں دودھ سے بھرا ہوا ایک پیالہ بھیجا۔ مطلب یہ تھا کہ یہ شوہر علماء صوفیہ سے دودھ کے اس پیالے کی طرح بھرا ہوا ہے اور مزید گنجائش نہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس پیالے کے اوپر ایک گلاب کا پھول رکھ کر واپس بھیج دیا، جس کا مطلب تھا کہ ہم یہاں اس گلاب کی طرح رہیں گے جو کسی پر باری اور تکلیف دینا ہوگا، ہاں البتہ خوشبو ضرور دے گا۔ اکابر آپ رحمت اللہ علیہ کی اس ادا پر حیران رہ گئے اور آپ رحمت اللہ علیہ کے معتقد ہو گئے۔ حضرت شیخ بہاؤدین زکریا رحمت اللہ علیہ اور بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے قریبی تعلقات تھے۔ ایک دوسرے سے ملاقات کے ساتھ ساتھ خط و کتابت کا سلسلہ بھی رہتا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک روز میں نے حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کو خط لکھنا چاہا، سوچا آپ کو کس لقب سے مخاطب کروں۔ اتنے میں لوح محفوظ پر نظر پڑی، وہاں آپ کا لقب شیخ الاسلام لکھا دیکھا، چنانچہ یہی لقب لکھ دیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو والدین کی طرف سے بہت ساری وراثت ملی تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے تجارت اور زراعت کو اپنایا۔ آپ رحمہ اللہ تعالی علیہ کا سامان تجارت دیگر دوسرے ممالک اور شہروں میں جایا کرتا تھا۔ تجارت کرنے والے آپ رحمت اللہ علیہ کے مریدین درویش اور مبلغین ہوتے تھے۔ ان کو خاص ہدایت تھی کہ کم نفع پر بیچو اور دیانت داری سے معاملہ کرو۔
اس تجارت سے لاکھوں لاکھ آمدن ہوتی اور خالصتاً تبلیغ دین میں خرچ ہوتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت کا حال یہ تھا کہ ہر رات مکمل قرآن شریف کی تلاوت فرماتے، تاحیات نماز باجماعت کا التزام رکھا، اور جب روزے رکھتے تو لگاتار رکھتے۔ نماز ظہر مسجد میں باجماعت ادا فرمانے کے بعد کافی دیر تک اوراد و اذکار میں مصروف رہتے۔ اذان اثر ہوتی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں تشریف لے جاتے اور نماز باجماعت ادا فرماتے۔ نماز کے بعد مسجد میں ممبر پر جلوہ افروز ہوتے، درس قرآن اور درس حدیث فرماتے۔ نماز مغرب باجماعت ادا کرنے کے بعد خلوت میں اوراد و اذکار میں مصروف ہو جاتے۔ نماز عشاء باجماعت ادا فرمانے کے بعد رات دیر تک عبادت میں مصروف رہتے۔ اس کے بعد دولت خانہ میں تشریف لاتے اور کھانا تناول فرما کر تھوڑی دیر آرام فرماتے، بیدار ہو کر تہجد کی سعادت پاتے، نماز فجر تک تلاوت قرآن سے لطف اٹھاتے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت کے عالی رتبہ پر فائز ہونے اور ہزاروں خدام کے ہونے کے باوجود اپنا کام خود کر لیا کرتے تھے۔ ایسی باتیں جن میں تکبر پرستی کی جھلک نظر آتی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سخت ناپسند تھیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سید محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ کئی بے باک لوگ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے اور کچھ مانگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نہ دیا۔ انہوں نے باہر جا کر بیہودہ گالیاں دینا اور پتھر برسانا شروع کر دیے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، خانقاہ کا دروازہ بند کر دیا جائے۔ حکم کے مطابق دروازہ بند کر دیا گیا، مگر ان نالائکوں نے دروازے پر پتھر کی بوچھار کر دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جوش آیا تو انہیں بلا کر فرمایا، میں یہاں خود نہیں بیٹھا، مجھے ایک کامل ولی نے بٹھایا ہے جن کا نام شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ یہ سن کر سب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کو تین چیزوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ نمبر 1 اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں، اور نمبر 2 اپنی ناراضگی کو نافرمانی میں، اور نمبر 3 اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں۔ تو ہر اطاعت اور ہر نیکی کو عمل میں لانا چاہیے کہ معلوم نہیں کس نیکی پر وہ راضی ہو جائے گا، اور ہر بدی سے بچنا چاہیے کیونکہ معلوم نہیں کہ وہ کس بدی پر ناراض ہو جائے، خواہ وہ بدی کیسی ہی چھوٹی ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، زہد 3 چیزوں کا نام ہے، جس میں یہ نہیں اسے زاہد کہلانے کا حق نہیں۔ دنیا کو پہچاننا اور اس سے مایوس ہونا، مولا کی خدمت کرنا اور اس کے حقوق کا خیال کرنا، آخرت کی طلب اور اس کے اصول میں لگاتار کوشاں رہنا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ذوق عبادت اس حد تک ہونا چاہیے کہ کسی صورت بھی نماز باجماعت کی فضیلت کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ جب اعمال و عبادت پر مداومت ہو جائے گی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی توفیق بھی میسر ہو جائے گی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے جو کچھ بھی حاصل ہوا نماز سے حاصل ہوا، اور میں نے ہر وہ نماز پڑھی ہے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہو، کیونکہ ذکر سے طالب اپنے مطلوب تک پہنچتا ہے، اور محبت ایسی آگ ہے جو ہر قسم کے میل کچیل کو جلا دیتی ہے، اور جب محبت مستحکم ہو جاتی ہے تو ذکر مشاہدہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہی وہ ذکر کثیر ہے جس پر اللہ عز و جل نے فلاح و کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ترجمہ، اور اللہ کو کثیر یاد کرو کہ تم مراد کو پہنچو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک بار کسی جگہ تشریف لے گئے اور سال بھر ایک پہاڑ پر قیام فرمایا۔ ایک دن ایک بوڑھا شخص لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھائے پاس سے گزرا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بفضل الہی کشف سے جان لیا کہ وہ ایک غریب شخص ہے۔ اس کے گھر میں جوان بیٹیاں تھیں جن کی رستی کی طاقت نہ رکھتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کا پڑنا تھا کہ وہ لکڑیوں کا گٹھا سونا بن گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک بزرگ سے سنا ہے کہ شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے جسم مبارک اور لباس پر کسی شخص نے عمر بھر مکھی کو بیٹھتے نہیں دیکھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی کتابیں تصنیف فرمائیں، اور رات کے متعلق آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی نام سے ایک رسالہ تحریر فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اعتکاف کے آداب و شرائط پر ایک رسالہ
شروط 40 تصنیف فرمایا تھا۔ 7 صفر المظفر 661 ہجری بمطابق 21 دسمبر 1262 عیسوی میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ پاک ان پر رحمت فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش فرمائے، آمین۔ والجمال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين۔